ڈاکٹر صاحب آج میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا جس میں سے کچھ کا تعلق فقہ اور اصول فقہ سے ہیں، اور کچھ سوالات کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ہاں جو اہل الحدیث اور اہل الرائے یا اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے یا ہم جس کو اہل تشیع کے ہاں اخباری اور اصولی مکتب کہا جاتا ہے، ان کے درمیان بنیادی اختلافات سے متعلق۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں جس کو ہم فقہ کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر آسان لفظوں میں وہ ہے کیا، اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرمائیں۔ ایک تو جب آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم والی آیت بھی آپ نے پیش کی کہ رسول ہے جس کو اطاعت کا ایک کی حیثیت حاصل ہے کہ ان کی اطاعت۔ تو اس گفتگو سے تاثر ایسا مل رہا تھا جس سے پھر جو اہل تشیع کا تصور امام ہے وہ پھر کیا ان کا مقام اور مرتبہ یا ان کی حیثیت علماء ابرار ٹائپ سی رہ جاتی ہے جو ہمارے ہاں ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ کی، یا وہ جو شیعوں کا مخصوص تصور ہے تو اس میں تو مستقل فی الذات ان کی اطاعت نہیں ہے، مستقل بالذات ان ائمہ کی۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے یہ تصور دیا تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل تشیع کے تمام علماء متفقہ یہی بات ہے یا اس میں اختلاف بھی ہے ائمہ کے اختیارات کے حوالے سے؟ اچھا صاحب اس میں ایک اور میں ضمنی سوال آیا کہ جب ہم ائمہ معصومین سے متعلق یہی تصور رکھے کہ وہ دین کے محافظ اور شارح تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی شارع نہیں تھے، شارح تھے وہ جی، تو اس میں پھر یعنی بنیادی تو میرے طالب علم کے طور پر مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے جو اہل سنت کے ہاں ائمہ فقہ کا یا مفسرین کا ایک تصور ہے کہ وہ بھی شارحین دین ہیں، لیکن ان میں غلطی کی گنجائش ہے، ان سے شرح میں غلطی ہو سکتی ہے، تو ائمہ معصومین سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب اب یہ بات سن کے بہت سے ہمارے دوست بھی یہ بات کرتے ہیں اور شاید سننے والے بھی یہ کہیں گے کہ اہل تشیع کی جو احادیث کی اور تفسیر کی جو کتاب ہے اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ان ائمہ کے نام منسوب ہیں جن کو ایک معقول انسان قبول کرنا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو، یا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تو قرآن کی اس آیت کے اندر سیاق و سباق میں وہاں پر تو ایسی بات کوئی تھی ہی نہیں، تو اس کا پھر یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو بھی کتابوں میں منسوب، جو آپ نے اصول حدیث والی گزشتہ گفتگو میں بھی آپ نے تفصیل سے بتایا تھا، لیکن یہ چونکہ ذکر آیا تو میں نے کہا ضمناً تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جو بھی کتابوں میں ائمہ معصومین یا پیغمبر کے نام سے ہے، آپ یہ نہیں کہ یہ سب ان سے، یعنی اس میں ضعیف صحیح موضوع یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو فقہ کے ارتقاء پہ جو گفتگو فرمائی اور اس میں آپ نے مکتب امامیہ اور اہل تسنن کے درمیان جو فرق کیا اس میں آپ نے ایک حکومت کا ذکر کیا کہ چونکہ ائمہ اہل بیت کو حکومت نہیں ملی، تو بعد میں جب غیبت کبریٰ کے بعد جو اہل تشیع کے ہاں تو پھر باقاعدہ اسی طرح فقہ کا نہ صرف ارتقاء ہوا بلکہ ابھی تک ہے، یعنی مجتہدین آئے انہوں نے اسی طرح مباحث جو اہل سنت کی کتابوں میں حدود کے سارے مباحث بھی ملتے، طہارت سے لے کر ہر چیز کے، تو یہ کیا مطلب یہاں بھی تو حکومت نہیں تھی؟ ایک تو آپ اس پہ روشنی ڈالیے، اور دوسرا جو تاریخ کے چند ادوار میں کچھ جگہوں پر اہل تشیع کو بھی حکومت ملی، یعنی میں اسماعیلیہ کو فی الحال میں شامل نہیں کرتا ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، اسی طرح زیدیہ مکتب کو بھی، لیکن اثنا عشری شیعوں کو بھی تو کئی جگہوں پر حکومت کا موقع ملا۔ میں ابھی انقلاب ایران والے اس پہ نہیں آ رہا ہوں، اس سے پہلے جو تاریخ میں تو ان کے ہاں کیا ہوتا تھا عدالتوں میں، یا وہاں پر قاضی ایسے بیٹھے تھے جو ان فقہی کتابوں کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے، یہ کیا سسٹم تھا؟ ڈاکٹر صاحب جو صفوی دور میں اہل تشیع کی تاریخ میں پہلی بار علامہ ملا باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کا سرکاری ٹائٹل دیا گیا، تو اس میں صرف ایک تو مطلب وہ ان کا منصب بھی اس طرح تھا جو ترکی میں شیخ الاسلام کا ہوتا تھا، یا وہ ایک بس خانہ پوری یا ایک علامتی عہدہ تھا وہ؟ اب یہ جو اہل تشیع کے ہاں ہم فقہ کے ارتقاء پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی ضمن میں پھر مطلب 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کے بعد وہاں یہ کام تو شروع ہوا نا، استنباطات علماء کے اصول وغیرہ مدون ہونا شروع ہوئے، پھر اسی جو اہل تشیع کی تاریخ میں یہ جو چیز بہت شدت سے ملتی ہے، اب تو یہ اس طرح سے شدت سے نہیں رہی چیز، جو اخباری مکتب تھا اور جو اصولی مکتب تھا، ان دونوں کے درمیان اصل تنازع کیا تھا؟ اور یہی چیز ہم اہل تسنن میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اہل الرائے اور اصحاب الحدیث کی لڑائی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ شیعت میں فقہ کا ارتقاء یا اس کی ابتدا اور کس طرح سے اس میں تبدیلی آئی یا وہ کیسے پروان چڑھا،
اور پھر یہ جو اخباریت ہے کیا یہ اس کا رد عمل ہے یا یہ اصولی مکتب جس کو ہم کہتے ہیں فقہ اور اجتہاد کا یہ اخباریت کا رد عمل ہے؟ ان میں سے کیا کون کس کا رد عمل ہے؟ تشیع میں اصولی مکتب کی بنیاد یہ ہے اور اخباریت، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ عقل سے متعلق شیعہ اخباری اور شیعہ اصولی کا موقف ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ اصول فقہ میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ مصادر شریعہ، تو اس میں قرآن، سنت، اجماع، اور اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ عقل ہے، اہل سنت جو وہ قیاس کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اخباری تو میرے خیال سے قرآن اور حدیث ہی کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو لیکن سوال میرا اس میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے عقل کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر جو اصولی حضرات ہیں ان کے نزدیک عقل فی نفسی ہی، یعنی آپ نے حالانکہ اس کی وضاحت کی لیکن مجھے تھوڑی سی ابھی کلیئر نہیں ہو رہی بات، فی نفسی ہی وہ سورس آف شریعہ ہے یا وہ شریعت کو سمجھنے کا آلہ، یعنی عقل آلہ فہم ہے، یا فلسفیانہ زبان میں جو فلسفے میں عقل وہ اس مفہوم میں تو نہیں ہے، یعنی اس میں تو یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا واحد سورس یہ ہے، مسلمات اور بدیہیات عقلیہ اور ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے عقل سفر کرتی ہے، ایک نتیجہ پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی کی عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، دوسرے شخص اسی عقلی سفر سے جا کے ایک فلسفی کی میں بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی کی نہیں، وہ کہتا نہیں اس طرح کا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو ہم جب مذہب کے پیراڈائم میں یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر عقل سے کیا مراد ہے؟ اعلی فہم یا حقیقت تک پہنچنے کا ایک سورس؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہمارے یہاں علم کلام میں ہم جب یہ مباحث پڑھتے ہیں قدیم میں تو اس میں ہمیں ایک چیز بار بار ملتی ہے کہ امامیہ اور معتزلہ، ان دونوں کے نزدیک جیسے کہ اصول دین یا اخلاقیات میں حسن اور قبح کی جب وہ کہتے ہیں یہ عقلی ہے، دین اس کی تائید کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اشاعرہ کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں، اصل یعنی حسن اور قبح کی جو اصل ہے وہ دینی ہے، عقل اس کی تائید کرتی ہے۔ تو اس مفہوم میں جو عقل کا استعمال ہے تو یہاں تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ عقل فی نفسی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے حسن اور قبح کا مستقل دلیل ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی آپ نے یہ جو بہت اہم اشارہ کیا اس طرف کہ اہل تشیع کو بھی پڑھتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا بغدادی مکتب اور امی مکتب۔ تو ہمارے ہاں علم کلام کی کچھ کتابوں میں بلکہ کافی زیادہ لوگ اس پہ لکھتے ہیں یا بات بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اہل تشیع تنقیدی نگاہ سے دیکھنے والے لوگوں کو میں نے زیادہ دیکھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اثنا عشری شیعہ جو ہے یا مکتب امامت والے، ان کے تو سارے جو اصول ہیں یعنی سوائے امامت کو چھوڑ کے وہ سب معتزلہ سے لیے ہوئے، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اہل تشیع کے یہاں عرفان اور فلسفے سے متعلق بھی شدید یعنی دو دھارے ہمیں نظر آتے ہیں، تو بالکل اس کو زندقہ اور کفر اور اس کی کیا کہنا چاہیے وہ ساری کچلنے کے علمبردار کچھ لوگ نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اس کے بڑے شدید حامی بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھوڑا سا بتائیں، کیا یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اخباری ہوگا یا اخباریت مائل شخص ہوگا وہ عرفان اور فلسفے کے خلاف ہوگا، اور جو اصولی شخص ہوگا یا اصولیت مائل ہوگا وہ اس کے حامی ہوگا؟ ایسا کوئی فرق ہے یا یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ تھوڑا مشاہدہ بھی کیا کچھ جہاں مطالعہ وغیرہ کرتے ہوئے بھی کہ جو بندہ اخباری ہو یا اخباریت کی طرف مائل ہو وہ لازماً عرفان کے خلاف ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔